نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی امین مکین کریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے ماں تجھے سلام۔ میں بلا تمہید آج کے موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن آپ تمام احباب سے عرض کرتا ہوں کہ آئیے سب سے پہلے اس موضوع کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنے تصورات میں اپنی ماں کی محبتوں کو لائیں۔ ماں اس کائنات ارضی میں اللہ کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ماں ایک دعائے رحمت ہے۔ ماں ایک لوری ہے فردوس کے نغموں کی۔ ماں ممتا کی انمول داستان ہے۔ ماں ایک خوشبو ہے جس سے یہ سارا جہان مہک رہا ہے۔ ماں ایک ایسا پھول ہے جو دنیا کے کانٹے چبھنے کے باوجود مسکراتا رہتا ہے۔ ماں گھر کی روشنی ہے۔ ماں محبتوں کا مرکز ہے۔
ماں چاہتے لٹانے والی ہے، اور ماں سارے دکھ سہ کر بھی اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں سنبھالنے والی ہے۔ سامعین محترم، اگر لفظ ماں پہ غور کریں تو لفظ ماں 3 حروف کا مجموعہ ہے، میم، الف اور نون۔ یہ 3 حروف نہیں بلکہ یہ 3 صفات ہیں۔ ماں سے مراد محبت، الف سے مراد ایثار اور قربانی، نون سے مراد نڈر ہونا، میم سے مراد محبت۔ اس کائنات ارضی میں جتنی محبت ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے اتنی محبت انسان سے کوئی اور نہیں کرتا۔ الف سے مراد ایثار اور قربانی، ماں ہمیشہ اولاد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ماں اولاد کی امید سے لے کر اپنے وصال تک ایک ایک لمحہ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اور ماں نون سے مراد نڈر ہوتی ہے۔ آپ توجہ کریں گے نڈر ہونے پر، ماں ایک عورت ہے، ایک صنف نازک ہے، اولاد کے نصیب ہونے سے پہلے اس عورت کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے حالات کو دیکھیں تو سامعین محترم، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ازواج جس گھر میں سارا دن رہتی ہیں، رات کے لمحات میں اگر انہیں اپنے لیے پانی بھی لینا ہو تو اکیلے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ انہیں پوچھیں بھی کیا ہو گیا کہ سارا دن اسی ویڑے میں چلا کرتی تھی، اسی 4 دیواری میں سارا دن چل پھر کے گزارتی رہی، رات کا اندھیرا چھا گیا، اب اپنے لیے پانی کی چاہت ہے تو وہ لینے کے لیے بھی کمرے سے اکیلے نہیں نکلتی، تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ لیکن وہی عورت جب ماں بنتی ہے، اس کی اولاد کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ عورت جو اپنی ذات میں اپنی ذات کے لیے ڈرتی بھی ہے، خوف زدہ رہتی بھی ہے، اگر اولاد کی خاطر اسے گھر سے نکلنا پڑ جائے، کسی کام جانا پڑ جائے، تو وہ ماں بڑے سے بڑے طوفان سے بھی ٹکرا جاتی ہے صرف اولاد کی خاطر۔ پھر سامعین محترم غور کریں، لفظ ماں عربی زبان میں اسے ام کہتے ہیں، عربی میں ام کہتے ہیں، اور لفظ ام کا معنی ہے بنیاد، جڑ۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات، تو نے عربی زبان میں ماں کے لیے جو لفظ رکھا ہے اس کا معنی بنیاد کیوں رکھا، اس کا معنی جڑ کیوں رکھا؟ تو جواب آتا ہے اس لیے کہ ماں ایک خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، ماں ایک خاندان کی جڑ ہوتی ہے، ماں سے ایک پورے کا پورا خاندان وجود پاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سامعین محترم،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مالک کائنات سے سوال کیا تھا، مولا تو صاحب قدرت ہے، تو صاحب کن ہے، جس طرح تو کن فرما کر اس پوری کائنات کو وجود بخشتا رہا، تو نے کن سے لوح و قلم بنایا، تو نے کن سے زمین و آسماں بنائے، اس پوری کائنات کو وجود بخشا، تو اے مولا اگر تو چاہتا تو ایک کن سے انسان بنا دیتا، تو اے رب کائنات پھر تو نے انسان بنانے کے لیے اور انسان سے اس زمین کو سجانے کے لیے اور انسان کو اس زمین پہ بھیجنے کے لیے ماں کے وجود کو درمیان میں کیوں رکھا ہے؟ سامعین یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات سے سوال کرتے ہیں، اے مولا تو نے ماں کو کیوں بنایا؟ تو رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ وہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے اس درخت کو دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ درخت کی طرف کی، درخت کا تنا پھٹ گیا، درخت کے تنے سے 4 جوان نکلے، ایک کا چہرہ مشرق کی طرف تھا، ایک کا چہرہ مغرب کی طرف تھا، ایک کا چہرہ شمال اور جنوب۔ 4 جوان اس درخت کے تنے سے نمودار ہوئے، چاروں کا چہرہ الگ الگ سمتوں کی طرف تھا۔ وہ 4 جوان ایک درخت کے ایک تنے سے نکلے، لیکن چاروں جوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، ایک دوسرے کا نام تک نہ پوچھا، ایک دوسرے کا چہرہ تک نہ دیکھا، ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کیا، سلام نہ لیا، جس کا رخ جس طرف تھا وہ اسی طرف چل پڑا۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ دیکھ یہ 4 جوان ایک درخت کے ایک تنے سے نکلے ہیں، لیکن ان میں کوئی احساس نہیں، ان میں کوئی محبت نہیں، الفت نہیں، رحمت نہیں، ایک تنے سے نکلے لیکن ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں، جس کا چہرہ جس طرف تھا وہ اس طرف چل پڑا۔ تو نکلے تو ایک تنے سے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں نہ راحت ہے، نہ الفت ہے، نہ محبت ہے۔ اس کائنات کو اگر میں وجود دینا چاہتا لفظ کن سے دے سکتا تھا، پہاڑوں سے انسانوں کو نکال سکتا تھا، درختوں کے تنوں سے انسانوں کو نکال سکتا تھا، لیکن پھر اس زمین پر نہ الفت رہتی، نہ محبت رہتی، نہ صلہ رحمی رہتی۔ میں نے درمیان میں ماں کو رکھا ہے، ایک ماں کی کوکھ سے اور ایک ماں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں کی وجہ سے ان میں محبت و الفت ہوتی ہے۔ اب سامعین محترم غور کریں گے، ماں کو رب کائنات نے اس کائنات میں ایک خاندان کے لیے جوڑ کا مرکز بنا دیا، جوڑ کا سبب بنا دیا۔ توجہ کریں، انسان کا سب سے پہلا رشتہ اس کی ماں سے ہے، اس ماں کی وجہ سے رشتہ پھر باپ سے ہے، پھر ماں اور باپ کی وجہ سے ننیال اور ددیال کے رشتے بنتے جاتے ہیں۔ ماں کے سبب کوئی ماموں بنتا ہے، کوئی خالہ بنتی ہے، باپ کا سبب کوئی چاچو بنتا ہے، کوئی پھوپھو بنتی ہے۔ اس طرح خاندان کے ان سارے کے سارے رشتوں کو ملاتے جائیں، جوڑتے جائیں اور خاندان کو پروان چڑھاتے جائیں۔ جو بھی خاندان آپ کو نظر آتا ہے، ہر خاندان کی بنیاد اور جڑ ایک ماں نظر آتی ہے، پورے کے پورے خاندان کی جڑ اور بنیاد ماں نظر آتی ہے۔ تو سامعین محترم،
اس لیے عربی زبان میں ماں کو ام کہتے ہیں۔ ماں ایک خاندان کی بنیاد ہے، ایک خاندان کی جڑ ہے۔ پھر سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کی توجہ ایک خاص اور اہم نقطہ کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ لفظ ماں پہ غور کریں، اور جتنی زبانوں میں بھی جس زبان میں ماں کو جس لفظ سے پکارا جاتا ہے، ان الفاظ پہ غور کریں۔ ان میں کثیر زبانوں میں جب ماں کو پکاریں گے تو اس لفظ میں میم کی آواز آئے گی۔ بڑا لطیف نقطہ دے رہا ہوں۔ مثلا اردو میں ماں کو ماں کہتے ہیں، عربی زبان میں ماں کو ام کہتے ہیں، انگلش میں ماں کو اونچا بولیں مدر کہتے ہیں، پنجابی میں ماں کو اماں یا امی کہتے ہیں، فارسی میں ماں کو ماتو کہتے ہیں، اور نجی اور گھر کی زبان میں آج کل ہم ماں کو یا ماما کہتے ہیں یا اما کہتے ہیں۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا، ماں کو پکارنے کے لیے ہم نے کثیر زبانوں کو دیکھا، جس زبان کو کھنگالتے گئے جو لفظ ماں کے لیے تھا اس میں میم کی آواز تھی۔ مولا، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو نے ماں کو پکارنے کے لیے جو الفاظ عطا کیے ان میں میم کی آواز کیوں رکھی، میم کا ساؤنڈ کیوں رکھا؟ تو رب کائنات فرماتا ہے، اے انسان، ماں کے وجود کو دیکھ، ماں کی شفقت کو ہم مامتا کہتے ہیں، ماں کے پیار کو مامتا کہتے ہیں۔ اس کائنات ارضی میں انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی بھی ماں، سب سے زیادہ شفقت کرنے والی بھی ماں، سب سے زیادہ رب کی بارگاہ کے قریب کرنے والی بھی ماں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، مولا تو نے ماں میں اتنی محبت کیوں رکھی، ماں کے وجود میں اتنا پیار کیوں رکھا، ماں کے وجود میں اتنی شفقت کیوں رکھی، اور یہ کہاں سے آئی؟ تو جواب آتا ہے، ماں کو پکار کے دیکھو، ماں کے لفظ میں جو میم کی آواز آتی ہے وہ پتہ محمد مصطفیٰ کا دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ارے ماں کو پکارنے والوں، ماں سے پیار کرنے والوں، اور ماں کے قدموں سے چمٹ کے بیٹھنے والوں، جب ماں کو پکارتے ہو، فارسی میں ماتو کہتے ہو، انگلش میں مدر کہتے ہو، اردو میں ماں کہتے ہو، پنجابی میں امی کہتے ہو، ارے جس انداز سے بھی پکارو، یہ جو میم کی آواز ہے یہ پتہ نسبت مصطفیٰ کا دیتی ہے، یہ پتہ رحمت مصطفیٰ کا دیتی ہے، یہ پتہ در مصطفیٰ کا دیتی ہے۔ اگر ماں کے وجود میں اتنی شفقت ہے جو در مصطفیٰ سے نصیب ہوئی تو سن لو، اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت ذات محمد مصطفیٰ ہے، اسی ذات مصطفیٰ سے رحمت مولا نے ماں کو عطا کر دی ہے۔ اور کتنی رحمت عطا کی، کتنی شفقت عطا کی۔ سامعین محترم، جب اس مولا نے انسان کو اپنی رحمت،
اپنی محبت کا اندازہ کروانا چاہا تو وہ مولا بھی فرماتا ہے اے انسان اپنی ماں کی محبت کو تصور میں لا کے دیکھ، تیرا رب تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ مالک کائنات نے اپنی رحمت اور اپنا پیار بتانے کے لیے بھی ماں کی ممتا کا سہارا لیا، اور ماں کو یہ ممتا، یہ راحت اور یہ رحمت نسبت محمد مصطفیٰ سے ملی۔ اب سامعین محترم، جب ماں کے لفظ کو کچھ سمجھ گئے، اب آقا علیہ السلام کے فرمان اقدس کی طرف آتے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں آیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے سوال کرتا ہے، من احق بے حسن صحابتی، سونے آقا مجھے خبر دیں کہ اس زمین پہ سب سے پہلے مجھ پہ کس کا حق ہے، سب سے پہلے مجھ پر کس کا حق ہے؟ کالا امک، میرے آقا نے فرمایا کہ اے انسان تجھ پہ اس زمین پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ وہ صحابی پھر عرض کرتا ہے ثم من، حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے آقا پھر فرماتے امک، تیری ماں کا حق۔ وہ صحابی تیسری بار پھر عرض کرتے ہیں ثم من، حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے آقا تیسری بار بھی فرماتے امک، تیری ماں کا حق۔ صحابی چوتھی بار پھر عرض کرتے ثم من، سونے آقا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اب میرے آقا فرماتے ابوک، چوتھے درجے پہ فرمایا کہ تیرے باپ کا حق۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے 3 مدارج ماں کے کیوں بیان فرمائے اور پہلے 3 مرتبہ ماں کے حق کو کیوں بیان کیا؟ تو سامعین صدقے جائیں حضور کی رحمت پر، حضور کے علم پر۔ تاجدار کائنات نے اولاد کے لیے ماں کی مشکلات کے 3 ادوار کو بیان کیا کہ ایک ماں اپنی اولاد کی خاطر 3 اوقات بڑی مشکل سے گزارتی ہے اور 3 ادوار بڑے مشکل سے کاٹتی ہے۔ پہلا مرحلہ جب کم و بیش 9 ماہ وہ اپنی اولاد کو اپنے بطن میں سنبھال کے رکھتی، یہ ایام بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ پہلے دن سے لے کر اولاد کی ولادت کے لمحے تک ایک ایک دن ایک آزمائش ہوتا ہے، نہ رات کی نیند رہتی ہے، نہ دن کا چین رہتا ہے، نہ بھوک اور کھانے کا کوئی وقت رہتا ہے۔ لمحہ لمحہ وہ ماں مشکل سے گزارتی ہے، اس مولا کی بارگاہ کا شکر بھی ادا کرتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ماں اپنی زندگی سے گزر کے اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، وہ لمحہ ماں کے لیے بڑا کٹھن ہوتا ہے، اور درجنوں سینکڑوں مائیں صرف اولادوں کو جنم دینے کی خاطر خود دنیا سے گزر جاتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ ماں کا 2 سال اپنی اولاد کو دودھ پلانا۔ یہ 3 مراحل ماں کے لیے بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ صدقے جائیں رحمت مصطفیٰ پر، صدقے جائیں علم مصطفیٰ پر۔ صحابی سوال کرتے ہیں اے سونے آقا مجھ پہ سب سے پہلا
حق کس کا ہے؟ میرے آقا فرماتا ہے امک، تیری ماں کا حق جس نے کم و بیش 9 ماہ بڑی مشکل سے تجھے اپنے بطن میں سنبھال کے رکھا۔ پھر دوسری بار بھی آقا فرماتے ہیں دوسرا حق بھی تجھ پر تیری ماں کا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی سے گزر کر، موت کو سامنے دیکھ کر، موت کو گلے لگا کر تیری پرورش کے لیے تجھے جنم دیا ہے۔ پھر تیسری بار میرے آقا فرماتے ہیں تجھ پہ تیسرا حق بھی تیری ماں کا ہے کہ اس ماں نے کم و بیش 2 سال اپنے جسم کی ہڈیوں کو گھول گھول کے تجھے دودھ پلایا۔ چوتھے درجے پہ میرے آقا فرماتے ابوک، اب تجھ پہ حق تیرے باپ کا ہے۔ پھر سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی خدمت سے بڑے بڑے گناہ مولا معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی جامع ترمذی میں لایا ہے۔ امام حاکم المستدرک میں نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں اصبت ذنبا عظیما، اے سونے آقا مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، میں بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، فہل لی توبہ، سونے آقا کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ کیا وہ میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے حل لکا من آقا فرماتے ہیں اے گناہوں کے بخشوانے کی جستجو کرنے والے، بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں لا، سونے آقا نہیں، ماں تو گزر گئی، ماں کو تو وصال ہو گیا۔ میرے آقا پھر عرض کرتے ہیں حل لکا من خالہ، کیا تیری ماں کی بہن زندہ ہے؟ تیرے پاس تیری خالہ ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ہاں میری خالہ تو ہے۔ میرے آقا فرماتے قال فبرھا، جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اس کو ماں سمجھتے ہوئے تو خدمت کرتا جا، رب کائنات تیرے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ تو سامعین محترم راز سمجھ آیا کہ ماں کی خدمت کرنے سے رب کائنات بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کتنی خدمت کی جائے۔ آج اگر ہم اپنے والدین کو کچھ کھانے کو پہنچا دیں، کپڑے لے دیں یا کچھ شے پہنچا دیں تو اس کے بعد جتلانے پہ آ جاتے، کتنی خدمت کی جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے سونے آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر 6 میل کا سفر کیا ہے، ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر 6 میل کا سفر کیا ہے، اس موسم میں کہ گرمی شدت کی تھی، گرمی شدت کی تھی، اور اتنی گرمی تھی کہ اگر زمین پر کسی شے کو پھینکا جاتا، کسی جاندار کو ڈالا جاتا تو وہ بھی گرمی کی شدت سے مرنے کے قریب ہو جاتا۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ اور ایک دوسری روایت ہے کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا سونے آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا، طواف کرواتا رہا، مناسک حج ادا کرواتا رہا، سونے آقا کیا جو میرے ذمہ ماں کی خدمت تھی وہ حق ادا ہو گیا؟
میرے آقا نے فرمایا لا، ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوا، ساری زندگی کی خدمت کا حق ادا کرنا تو کجا، وہ ایک رات جو سردیوں کی رات تھی، تیری ماں تجھے اپنے بستر پہ لٹائے ہوئے تھی، تو نے رات کے لمحات میں پیشاب کر دیا، تیری ماں نے تیرے کپڑے بدلے، خود تیری ماں تیرے گیلے بستر پہ لیٹ گئی، تجھے خشک بستر پہ لٹا دیا، ابھی تک تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سامعین محترم، تھوڑا تصورات کی دنیا میں ڈوبتے جائیں اور غور کرتے جائیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کیا کرتے رہے۔ پھر سامعین محترم، ایک لفظ بولا جاتا ہے ماں کی دعا، جنت کی ہوا، یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ انیس الجلیس کتاب کا مطالعہ کریں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور ہے۔ ایک خاندان حضرت جنید بغدادی کا مرید ہے، اور سامعین محترم یہ زمانہ وہ ہے جب عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگیں چل رہی تھی۔ ایک جوان ایک مجاہد ان جنگوں میں شریک تھا، دوران جنگ عیسائیوں نے اسے قید کر لیا، گرفتار ہو گیا، اس جوان کو پکڑ کے لے گئے، قید خانے میں ڈال دیا۔ اس جوان کی ماں ہر روز حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جاتی اور جا کے عرض کرتی، اے اللہ کے ولی، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا بیٹا آزاد ہو جائے۔ اپنی ماؤں کی تڑپ کو تصورات میں لائیں۔ حضرت جنید بغدادی ہر روز اس ماں کو حوصلہ دیتے، ماں کو دلاسا دیتے، وہ ماں اٹھ کے چلی جاتی۔ جب اس کا بیٹا 1.5-2 مہینے گزر گئے، آزاد ہو کے اس کے پاس نہیں آیا، تو ایک دن وہ ماں اپنی اولاد اور اپنے بیٹے کے لیے تڑپ اٹھی۔ اس ماں کی آنکھیں چھما چھم برسنے لگی، وہ زاروں قطار رونے لگی، اپنے گھر سے اٹھی اور کہتی ہے کہ آج حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ سے ایک نہیں 2 دعاؤں کا تقاضا کروں گی، اور عرض کروں گی ان میں سے ایک دعا جو دل کرتا ہے کر دیں۔ وہ ماں تڑپتی ہوئی، روتی ہوئی حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھی، آ کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے ولی، آج 2 دعائیں لائی ہوں، یا تو دعا کریں کہ میرا بیٹا آزاد ہو کے مجھے مل جائے، یا دعا کریں کہ مجھے موت آ جائے، میں اب بیٹے کا ہجر برداشت نہیں کر سکتی، میں اب بیٹے کا فراق برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ماں یہ جملے کہتی ہوئی زاروں قطار رو پڑی۔
وہ ماں سسکیاں لے کے رو پڑی۔ حضرت جنید بغدادی صاحب کشف ولی تھے، آپ اس ماں کو کہتے ہیں اے نیک ماں اٹھ گھر چلی جا، 2 دنوں کے بعد تیرا بیٹا تیرے پاس آ جائے گا۔ 2 دن گزرے، وہ بیٹا آزاد ہو کے ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے بیٹے کو سینے لگایا، پیار کیا، بوسہ دیا، اور گھر سے تحفے تحائف اکٹھے کیے۔ تحفے لے کر، بیٹے کو ساتھ لے کر وہ ماں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آئی اور آ کے شکریہ ادا کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے ولی، آپ نے دعا کی تھی، میرا بیٹا آزاد ہو کے آ گیا ہے، یہ تحفے لے لے۔ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے ہیں نیک ماں یہ تحفے تو اپنے پاس رکھ، یہ میری دعا سے نہیں آیا، یہ تیری طرف سے آیا ہے، یہ تیری دعا سے آیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اس جوان کو کہتے ہیں کہ بیٹے تو بتا تو آزاد کیسے ہوا؟ وہ جوان کہتا ہے کہ ظہر کا وقت قریب تھا، میں قید خانے میں تھا، زنجیریں مجھے ڈالی گئی تھیں کہ اچانک میری زنجیریں خود ٹوٹ گئیں۔ جو سپاہی ہمارے اوپر تعینات تھے انہوں نے دیکھا تو وہ اندر میرے پاس آ کے مارنے لگے اور پوچھنے لگے کہ تو نے زنجیریں کیسے توڑی ہیں؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ انہوں نے زنجیریں مجھے پھر پہنائی، وہ پھر ٹوٹ گئیں۔ جب دوسری بار ٹوٹ گئیں تو اب انہوں نے مجھے جیل سے نکالا، گورنر کے پاس لے گئے اور گورنر کو جا کے سارا ماجرا بتا دیا، کیونکہ وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے۔ گورنر نے کہا کہ میرے سامنے پھر بیڑیاں ڈالی جائیں، پھر ڈالی گئی تو ٹوٹ گئی۔ اب وہ گورنر اپنی مجلس میں موجود عیسائی اہل کتاب پادری کو کہتا ہے کہ حساب لگاؤ اس جوان کی بیڑیاں کیوں ٹوٹتی ہے۔ وہ پادری اپنے علم کے مطابق حساب لگاتا رہا، آخر وہ اہل کتاب پادری چلتا ہوا اس جوان کے پاس آیا، اس کے کانوں میں جا کے بول کے کہتا ہے اے جوان بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ جوان کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے۔ وہ اہل کتاب عالم اپنے گورنر کو بول کے کہتا ہے کہ اس جوان کو آزاد کر دے، اس جوان کی ماں آج اس کی طرف میں، اس کی محبت میں، اس کی ممتا میں، اس کی شفقت میں اس طرح رب کی بارگاہ میں رو رہی ہے کہ اس کی ماں کے رونے سے رب کا عرش بھی جنبش میں ہے۔ اگر یہ جوان آزاد ہو کر اپنی ماں کی بارگاہ میں نہ پہنچا تو اس کے ماں کی بد دعائیں تمہارے تخت کو بھی لے ڈوبے گی۔ تو اس لیے جوانوں اپنی ماؤں سے دعائیں لیا کرو، اپنی ماؤں کی خدمت کیا کرو، اپنی ماؤں کے قریب رہا کرو۔ جس کی ماں دعا دیتی ہے اسے کائنات میں کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ امام بخاری کا بچپن تھا کہ حضرت امام بخاری کی آنکھیں جاتی رہیں، بینائی جاتی رہی، امام بخاری نابینا ہو گئے۔
وہ امام بخاری آج جن کی کتاب صحیح البخاری کا علماء مطالعہ کرتے ہیں، حضرت امام اسماعیل بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے، ان کی ماں ان کی بینائی کو لے کے دن رات رونے لگی، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگی کہ مولا میرے بیٹے کو آنکھیں عطا کر، میرے بیٹے کو آنکھوں کا نور عطا کر۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت امام بخاری کی ماں کی خواب میں تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری دی، اے نیک ماں تیری دعاؤں کے صدقے سے، اور دن رات اپنے بیٹے کے لیے رب کی بارگاہ میں رونے کے صدقے سے رب کائنات نے تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دی ہیں، روشنی عطا کر دی ہے۔ اسی صبح جب دیکھا گیا تو حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ سامعین بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں کی دعا رب کائنات کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہات، میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہاری جنت کہاں ہے؟ سارے بولیں گے ہماری جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے قدموں کے ساتھ جنت کو کیوں جوڑا ہے؟ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کے خطابات کو سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چند کلمات میں ماؤں کو بھی تربیت کا راستہ دیا ہے اور اولادوں کی بھی تربیت کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام دے رہے ہیں کہ اولاد کے لیے جنت اور دوزخ کا سبب ان کی ماں ہے۔ پہلا نقطہ دے رہا ہوں، اولادوں کے لیے جنت اور دوزخ کا سبب ان کی ماں ہے، اس لیے کہ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ مائیں پہلے 2 سے 3 سالوں میں اپنی اولاد کی جو تربیت کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دیا ہے کہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر کے چاہو تو انہیں جنتی بنا لو، اور اگر تربیت نہ کر سکو تو چاہے خود انہیں دوزخی بنا لو۔ اولاد کے لیے جنت اور دوزخ خود اس کے ماں باپ ہوتے، اس لیے جو والدین بیٹھے ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آج معاشرے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے جب 10-11 سال کے ہو جائیں گے تو پھر تربیت کا آغاز کریں گے، پھر تربیت نہیں ہوتی۔ جب بچہ 10-12 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے پھر وہ تربیت لیتا نہیں ہے، بلکہ پھر وہ ماں باپ کی تربیت کرنے پہ اتر آتا ہے۔ جبکہ دین اسلام نے جو تربیت اولاد کا تصور دیا، یہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن آج صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ دین اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے
اولاد کی تربیت کا جو تصور دیا ہے وہ 7 سال کی عمر سے اوپر کا نہیں، بلکہ ادھر ماں کو اولاد کی امید نصیب ہو، اسی لمحے تربیت کا آغاز ہو جائے۔ اور جو نیک مائیں ہیں، ادھر بچہ ان کے بطن میں ہوتا ہے، وہ ان کی تربیت کے لیے اپنی مشق کا آغاز کر دیتی ہے۔ وہ کیا کیا کرتی ہیں یہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن اشارہ یہ دے رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کا پہلا دن، پہلا مرحلہ ماں کے بطن میں اولاد کی تربیت کرنا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام الجنت تحت اقدام امہات میں جو اولادوں کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ارے جوانو، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین سے جڑ جاؤ، اپنی ماں سے جڑ جاؤ، ماں کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ اگر اپنی ماں کے قدموں سے جڑے رہے تو رب کائنات تمہیں جنتی بنا دے گا۔ اور سامعین، آخری جملے جو دے رہا ہوں، ہمارا تصور جنت کیا ہے یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ ہمارا تصور جنت یہ ہے کہ جب یوم قیامت آئے گا تو بعد از قیامت ہمیں جنت نصیب ہوگی، درست ہے، لیکن آپ کی توجہ لفظ جنت پہ چاہتا ہوں۔ لفظ جنت کا لغوی معنی ہے وہ مقام جہاں پہ انسان کو سکون میسر آئے، وہ مقام جہاں پہ انسان کو سکون نصیب ہو، وہ مقام جہاں پہ انسان کو راحت نصیب ہو، وہ مقام جہاں پہ انسان کو آرام اور راحت محسوس ہو، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے ان کلمات میں اولادوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ بعد از قیامت کی جنت بھی تمہیں ماں کی خدمت کے صلے سے ملے گی، ماں کی دعا سے ملے گی، ماں کی خدمت سے ملے گی، ماں کے قرب سے ملے گی۔ لیکن اگر اسی دنیا میں جنت چاہتے ہو، زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہو اور زندگی میں آرام لینا چاہتے ہو تو اے انسانوں، اے جوانوں، اس دنیا میں اپنی ماں کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں اس دنیا میں بھی سکون مل جائے گا، بعد از قیامت بھی سکون مل جائے گا۔ اس لیے جوانوں، آؤ اپنا رشتہ اپنی ماں سے مضبوط کر لیں، اپنا رشتہ اپنے والدین سے مضبوط کر لیں، اپنا رشتہ ان سے مضبوط کریں جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اپنا رشتہ اپنی ماں اور باپ سے ایسا پختہ کریں کہ ہمارے والدین کی زبان سے ہمیشہ ہمارے لیے دعا نکلے، ہمیشہ دعا نکلے۔ دعا 2 طرح کی ہے، ایک دعا وہ جو زبان سے کہہ کے لی جائے، اور ایک دعا وہ جو زبان سے نہ کہا جائے، خود دل سے نکلے، خود روح سے نکلے۔ سامعین محترم، اپنی والدین کے لیے، اپنی ماں کے لیے ایسے بن جائیں کہ آپ ان کے پاس نہ ہو تب بھی ان کا دل دعائیں دے، ان کا ذہن دعائیں دے، ان کا جسم دعائیں دے، ان کی کیفیات دعائیں دے، ان کی راحت و شفقت دعائیں دے۔ سامعین محترم، اگر والدین کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا بن گیا تو پھر ماں باپ بھی راضی ہیں، اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر رب راضی ہے، اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر رب راضی ہے۔ اور جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں، وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے،
حج اور زکات سارے کے سارے حقوق اللہ ادا کر لے، جس کے ماں باپ راضی نہیں اس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے اگر رب کو منانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے والدین کو راضی کریں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ماں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آئندہ میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی حقوق اولاد پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس انداز سے ہم یہ حقوق العباد کے اور مستفی معاشرہ کے قیام کے لیے موضوعات کو لے کے آگے چلیں گے۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ یہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر آپ کا ہے۔ آپ سارے کے سارے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالتے رہیں، اس کو آباد کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ مولا یہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر، یہ مسجد آباد رہے، شاد رہے اور اس کو آباد کرنے والے بھی آباد اور شاد رہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے اور میرے قائد، میرے مربی، میرے شیخ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔